روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ آج پاکستان شیطان کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بن چکا ہے۔ اس سچ سے انکار ممکن نہیں ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کا پہل شکار حضرت آدم تھے۔ حضرت آدم جنت میں عیش کرتے پھر رہے تھے، اور یہ بات شیطان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور وہ حضرت آدم کو جنت سے بے دخل کروانے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور بالآخر ایک روز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا۔ حضرت آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان نے حضرت آدم کو جنت سے بے دخل کروا ہی دیا، اور شیطان کا بہکانے کا نسخہ اور حربہ انتہائی کارآمد ثابت ہوا، اور اسی وقت شیطان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا کام تمام کرنے کے لیے بہکاوے سے زیادہ کامیاب نسخہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان بہکنے میں ضرورت سے زیادہ جلدی کرتا ہے۔ حضرت آدم شیطان کا پہلا شکار تھے، اور اس کے بعد سے انسان اور شیطان کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ شیطان انسان کو پہلے ورغلاتا ہے، پھر میٹھے میٹھے خواب دکھاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں، محلوں، ہیرے جواہرات کی خواہش پر انہیں مچلاتا ہے، پھر انہیں بہکاتا ہے، اور ان کا ایمان کمزور پڑتے ہی انہیں دبوچ لیتا ہے، اور پھر ان کا کام تمام کر کے پھر کسی نئے شکار کی طرف ہنستے کھیلتے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ ہمیشہ سے ہی پاکستان رہی ہے، جہاں اس کو اس کے شکار اس قدر آسانی سے اور وافر مقدار میں دستیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ خود بڑا حیران اور پریشان ہے۔ پاکستان میں آج کل اس کی بہار ہی بہار لگی ہوئی ہے۔ جتنا شیطان آج کل پاکستان میں خوش ہے، اتنی خوشی اسے کبھی ماضی میں نصیب نہیں ہوئی۔ پاکستان میں آج کل اس کا کام دن رات چوگنی ترقی کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ وہ پاکستان کے عام آدمیوں کو تو بھول ہی گیا ہے، کیونکہ اسے پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں، بیوروکریٹس، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور ملاؤں سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ اس کی مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک کو شکار کرنے جاتا ہے تو وہیں پر ایک اور شکار مفت میں ہی مل جاتا ہے۔ اس کے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں، بیوروکریٹ، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کو بہکانے کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور یہ بہکانے میں بآسانی آ بھی جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیا کے کافی حضرات کے ساتھ بھی یاری ہو چکی ہے۔ شیطان کو پاکستان میں اپنی ماضی کی سابقہ کارروائیوں پر بڑا فخر ہے اور اطمینان بھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے ماضی میں بھی اس کی بڑی لاج رکھی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا پھرتا ہے کہ وہ حضرات جو شروع ہی سے پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اور جنہوں نے پاکستان بننے کی سختی کے ساتھ مخالفت اور مزاحمت کی تھی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان تمام حضرات کو پاکستان جانے کے لیے اسی نے تیار اور راضی کیا تھا، تاکہ وہ پاکستان منتقل ہو کر وہاں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی از سر نو کوشش کریں، کیونکہ وہ زمین ان کی حکمرانی کے لیے بڑی زرخیز ثابت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بر صغیر کے نوابین
जागीरदारों, बड़े बड़े सरमाया दारों को वर्गलाया कि वो नए मुल्क जाने के लिए आम और गरीब गुरबाओं की तरह ज़मीनी रास्ते हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो रास्ते इख्तियार करना उनकी शान व शौकत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा वो अपनी शान व शौकत का लिहाज करते हुए हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान जाएं, ताकि उनका रौब व दबदबा गरीबों पर कायम रह सके। इसीलिए ये तमाम हजरात शैतान की हिदायतों पर जू का तू अमल पैरा हुए और वो अपने तोतों, मैनाओं, कबूतरों और चिड़ियाओं के पिंजरों के हमरा हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों से नए मुल्क में आदम के। और इसके बाद इन तमाम हजरात ने शैतान की हिदायत के ऐन मुताबिक क्लेमों की आड़ में जो लूट मार की, तो इस पर शैतान की भी चीखें निकल गईं। नए मुल्क की हुक्मरानी पर कब्ज़ा करने के लिए उसके पहले नरगे में आ जाने वालों में सबसे पहले मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे। 1953 में मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार हो गया। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद बड़ी खामोशी से हिदायत के ऐन मुताबिक मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे थे, और वज़ीर आज़म की गफलत ने उन्हें ये सुनहरी मौका फराहम कर दिया और उन्होंने वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत बर्खास्त कर दी और ख़ुद हुक्मरान बन बैठे। और फिर उसके बाद बहकावे में आने वालों के तमाम नामों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इक़्तिदार बुरी बला है, और ये इक़्तिदार ही है जिससे चिमटने के लिए हमारे करप्ट सियासतदान मारे फिरते रहते हैं। कि ये शैतान ही है जो उन्हें कभी नाउम्मीद नहीं होने देता, हर वक्त आस दिलाता रहता है, हर वक्त उन्हें तड़पाता रहता है। इन 73 सालों के दौरान इन सब बहकाए हुओं ने मुल्क के असल अवाम की ऐसी दुर्गत मचाई भी और बनाई भी कि अल्लाह की पनाह। मुल्क के 22 करोड़ अवाम लुटे पिटे, फटे कपड़ों में मलबूस, टूटी चप्पल पहने, भूखे प्यासे बदहाल, मुल्क के कोने में खड़े इन सब हजरात से काँप रहे हैं, जो इक़्तिदार, इख्तियार और ताकत के दीवाने हैं, और रहम भरी निगाहों से उनको तक रहे हैं। और ये हैं कि उनकी लालच, लूट मार, करप्शन, खुद गर्जी, बेहिसी, हविस कहीं भी रुक नहीं पा रही है। प्लॉट, परमिट, कमीशन, ओहदों, कुर्सियों के लिए ये सब एक दूसरे को रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे हैं, और ये सब ज़ख्मों से चूर हाँपते फिर रहे हैं, और फिर गिरते हैं और फिर उठ जाते हैं और फिर उसी धंधों में लग जाते हैं। गिरने की भी एक हद होती है, लेकिन ये सब इस कदर गिर चुके हैं कि एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और दूर खड़ा शैतान ये मंज़र देखकर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कह के लगा रहा है। खुदाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।